کتاب معالم السبتین کے اندر ایک ہندو کا واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک ہندو ہر سال عزاداری امام حسین میں پیسے خرچ کرتا تھا. ہندو تھا، مسلمان نہیں تھا، مومن نہیں تھا، لیکن محب حسین تھا. پیسے خرچ کیا کرتا تھا، عزاداری رکھا کرتا تھا. جتنی عزاداری پر اس نے پیسے خرچ کیا، وہ کہتا ہے کہ ہر سال مجھے اس سے زیادہ مولا حسین عطا فرما. کرتا رہا، پیسہ خرچ کرتا رہا، پیسہ خرچ کرتا رہا، یہاں تک کہ ایک سال ایسا آیا کہ اب پروردگار بھی امتحان لینا چاہتا ہے تو اپنی محبت میں کتنے سچے ہو. لہٰذا ایک سال ایسا ہوا کہ جس سال اس سے بہت زیادہ پیسہ خرچ کیا تھا عزاداری میں، نیاز میں، سبیل میں، مجلس میں، اسی سال اس کا پیسہ بھی ختم ہو گیا اور وہ خود بیمار بھی ہو گیا. اب جتنے دوسرے مسلمان تھے انہوں نے کہنا شروع کیا کہ دیکھو ہم نے کہا تھا نا حسین نہیں دیتے ہیں، اگر دے رہے ہوتے تو اب بھی تمہیں عطا کرتے ہیں، ابھی بھی تمہاری مجلسوں کے بدلے میں تمہارے رزق میں اضافہ ہوتا. حسین نعوذ باللہ کچھ نہیں دیتے. اب وہ سوچ رہا تھا اور ساری باتیں سن رہا تھا، برداشت کر رہا تھا. بیچارے کی طبیعت اور خراب ہونے لگی. یہ ہندو راجہ ہے، افتخار الدولہ اس کا نام ہے. اتنا بیچارہ بیمار ہو گیا، اتنا مریض ہو گیا اور پیسے ختم ہو گئے کہ یہ علاج نہیں کروا سکتا. اور لوگوں نے بھی اس ہندو راجہ کو چھوڑ دیا تھا کہ مرتا ہو تو مر جائے. اہل بیت کا ایک ذکر کرنے والا مر گیا، اچھی بات، نعوذ باللہ. تو اس طریقے سے اس کو بستر پر چھوڑ دیا. جب سب نے چھوڑ دیا تھا تو ایک ذات تھی جس نے نہیں چھوڑا، اور جب سب چھوڑ کر چلے گئے تو کہتا ہے کہ میں بستر پر اکیلا لیٹا ہوا تھا، میں نے کیا دیکھا کہ مولا حسین تشریف لائے، اور انہوں نے مجھے آ کر یہ جملے کہے کہ تو ہر سال ہماری مجلس منعقد کرتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ ہم تجھے بھول گئے ہیں، ہم تمہیں جانتے ہیں، ہم تمہیں پہچانتے ہیں، اور ہم تمہیں سمجھتے ہیں کہ تم ہر سال پیسے خرچ کرتے ہو، اسی لیے ہم تمہیں اس مجلس کے بدلے میں زندگی دینا چاہتے ہیں. اور یہ فرمایا کہ اٹھ کے بیٹھ جا، اور جیسے فرمایا اٹھ کے بیٹھ جا، آسانی سے اٹھ کے کھڑے ہو کے بیٹھ گیا. اس نے کہا مولا آپ نے مجھے شفا دی ہے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیسے پہچانیں گے؟ کیا لوگ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، تیری جو حالت لوگوں نے دیکھی ہے اور اب جو کیفیت دیکھی ہے وہ خود بتا رہی ہے کہ حسین کے علاوہ کوئی تجھے شفا نہیں دے سکتا. وہ ہندو جیسے ٹھیک ہو کر بیٹھا، سارے گھر والوں کو آواز دی، سارے نوکر چاکر کو آواز دی، سارے گھر والے جمع ہو گئے. انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو گیا، تو کیسے اٹھ کے بیٹھ گیا؟ کہا مجھے مولا حسین نے شفا دی ہے. کہ اگر مولا حسین نے شفا دی ہے تو بتا کہ تو نے کیسے پہچانا کہ حسین خود آئے تھے اور انہوں نے شفا دی؟ جملہ سنیے گا، تھوڑا سا مشکل ہے لیکن برداشت کیجئے گا. کہا حسین کو جیسا میں نے مصائب میں سنا تھا ویسے ہی دیکھا، اور میں سمجھ گیا کہ ان کے علاوہ کوئی اور ذات نہیں ہے کہ جس نے مجھے شفا دی. اور اب کسی مسلمان عالم کو لے کر آؤ تاکہ وہ مجھے اسلام کا کلمہ پڑھا دے. جب ہندوؤں کے درمیان یہ بات مشہور ہو گئی کہ یہ مسلمان ہونا چاہتا ہے، سارے ہندو جمع ہو گئے. انہوں نے کہا ہم تجھے مسلمان نہیں ہونے دیں گے، اگر تو مسلمان ہو گیا تو ہماری بے عزتی ہوتی ہے، ہم تجھے مسلمان نہیں ہونے دیں گے. جب سارے ہندو پنڈت جمع ہو گئے تو اس نے ایک عجیب فقرہ ارشاد فرمایا، کہنے لگا اب جو میں نے دیکھ لیا ہے اس کے بعد تم مجھے ہندو رہنے پر مجبور نہیں کر سکتے، اور اگر میں نے وہ تمہیں بتا دیا تو میں بھی تمہیں ہندو ہونے پر مجبور نہیں کروں گا. کہ کیا دیکھا؟ کہا میں نے مولا حسین کو اس حالت میں دیکھا ہے، اس لیے میں مولا امام حسین کا معتقد ہو گیا ہوں، اب میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. ہندو سب نے پریشرائز کیا، لیکن یہ ہندو ہونے سے باز نہیں، ہندو ہونے سے رکا نہیں، یہ مسلمان ہو گیا. اور پھر یہ ہندو راجہ جو لکھنؤ کا راجہ تھا اور افتخار الدولہ اس کا نام تھا، انڈیا کا مقیم تھا، مولا امام حسین کی محبت میں اتنا گرفتار ہوا کہ ہندو کو چھوڑا، انڈیا کو چھوڑا، ساری سلطنت کو چھوڑا اور کربلا جا کر مقیم ہو گیا. یا علی یا علی یا علی مدد حق حیدر. تو مجلس امام حسین کے بڑے فوائد ہیں، دشمنوں کو بھی عطا ہوتا ہے، چہ جائے کہ محبوں کی بات کی جائے.